بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا کمپیریٹیو فقہ یعنی فقہ المقارن کا کورس چل رہا تھا، اور کمپیریٹیو فقہ میں ہم نے کہا تھا کہ دو ڈومینز میں ہم نے گفتگو کرنی ہے. ایک تو جو پرسنل لائف ہے، پرسنل لائف میں ہم نے تقریباً جو بھی ارکان اسلام ہیں، پلرز آف اسلام ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کر لیے. ٹھیک ہے، جو ہمارے عبادت کا آپ کہہ لیں جوہر ہے، ایسنس ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے نماز کو، کتاب الصلاۃ کو بہت تفصیل سے ڈسکس کیا، کتاب الزکوٰۃ کو ہم نے ڈسکس کیا، کتاب الصوم کو ہم نے ڈسکس کیا، کتاب الحج کو ہم نے ڈسکس کر لیا. ٹھیک، تو اب ہم آ رہے ہیں کلیکٹیو لائف کی طرف، جو آپ کی اجتماعی زندگی ہے. اچھا، جو پرسنل لائف ہے اس میں زیادہ جو تذکرہ تھا وہ مطلب حقوق اللہ کا تھا، یعنی اللہ کے حقوق کا ذکر تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اللہ کے اوپر پھر کیا حق ہے بندوں کا؟ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کو دوزخ میں نہ ڈالے. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ یہ ہم نے بحث اپنی تقریباً مکمل کر لی جو پرسنل لائف کی ڈومین تھی. اب کلیکٹیو لائف کی ڈومین میں سے کچھ چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو اس میں کتاب النکاح، کتاب الطلاق ہے، یعنی جو آپ کا سوشل سسٹم ہے، سوشل لائف ہے، یا آپ کہہ لیں فیملی لائف ہے. تو فیملی لائف سے متعلق جو ہدایات ہیں وہ ہمیں کتاب النکاح، کتاب الطلاق میں ملتی ہیں. دیکھیں، اس کو صرف نکاح طلاق اس کے جو فقہی ایک آپ کہہ لیں نا ایک پرسپیکٹیو ہے، اس میں نہ اس کو دیکھیں. آپ اس کو ایک براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں. براڈر پرسپیکٹیو کیا ہے کہ نکاح میں جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ قائم ہو رہا ہے اور طلاق میں ایک ریلیشن شپ ٹوٹ رہا ہے. تو انسانوں میں جو تعلق جوڑنے کی بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی وہ تعلق ضروری نہیں مطلب نکاح کا ہو، ٹھیک ہے، یا طلاق کا ہو. تعلق تو بیسیوں قسم کے ہو سکتے ہیں نا. جیسے جہاں آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں آپ کے کوئی کولیگ ہیں، یا جیسے آپ کے فرینڈز ہیں، جیسے آپ کے پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، محلے دار ہیں. تو مختلف تعلق کی جو ہے وہ نوعیتیں ہوتی ہیں. ٹھیک، اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی آپ کے گاہک ہیں، اگر آپ کوئی تجارت وغیرہ بزنس کر رہے ہیں، آپ کے کسٹمر ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے امپلائی اور امپلائر کے درمیان جو تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو ملازم کے درمیان اور اس کے جو ہے وہ ملازمت رکھنے والے کے درمیان. تو اب یہ سارے تعلق کی جو نوعیتیں ہیں یہ آپ کے سوشل سسٹم میں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک بنیاد آپ کو مل جاتی ہے یہاں سے کہ قرآن نے جو ہے وہ ہمیں کیا ہدایت دی. اب ظاہری بات ہے ہر قسم کا تعلق ایک نوعیت کا تو نہیں ہوگا. ایک جگہ یا ایک تعلق کی جو پرنسپلز ہیں سارے اٹھا کے ہم دوسری جگہ تو نہیں لاگو کر سکتے، لیکن بہرحال ایک براڈر پرسپیکٹیو میں سوچیں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوتے نظر آتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو سوشل لائف ہے اس کے حوالے سے ہمیں کافی گائیڈنس جو ہے وہ مل جاتی ہے اس میں کتاب النکاح و کتاب الطلاق کے اندر. ٹھیک ہے، دوسرا جو ہم پڑھیں گے جس کو ہم فوکس کریں گے وہ ہے کتاب البیوع، خرید و فروخت کے خاص طور پہ مسائل. کیونکہ بزنس کی جو ہے وہ ہزاروں قسمیں ہیں. روزانہ آپ کہہ لیں کہ جی نئی نئی قسمیں ایوالو ہوتی رہتی ہیں. ڈراپ شپنگ شروع ہو گئی ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے جو ہے وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آن لائن جو ہے وہ ٹریڈنگ، اس کے بارے میں آپ بتائیں، فارکس ٹریڈنگ کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے، کرپٹو کرنسی کے بارے میں بتائیں. تو اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں. تو کتاب البیوع میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ٹرینڈز ہیں ان کے ساتھ ہم کو حدیث کو ریلیٹ کریں. مطلب ایک تو اس زمانے کی تجارت کی شکلیں تھیں نا، حدیث میں تو وہ ہوں گی، لیکن ان کی بنیاد پہ ہم آج کی جو تجارت کی جو فارمز ہے اس کو ہم سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو لنک کریں. ہاں، ان کو ہم لنک کریں تاکہ وہ جو ہمارے ریلیجس ٹیکسٹ ہے نا، ریلیجس نصوص ہے، وہ کوئی مفید بنے. تو اب عام طور پہ مدارس میں یہی ہوتا ہے کہ جی وہ کتاب البیوع پڑھا دیتے ہیں، محاکلہ، مزابنہ، صورتیں ہیں ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو کیا محاکلہ، کیا مزابنہ، ٹھیک ہے، کیا ملامسہ، کیا چیزیں. ٹھیک، تو آج کل ہر دور میں تجارت کی اپنی شکل و صورتیں رہی ہیں، تو اس کو ریلیٹ کرنا بہت ضروری. وہاں سے پرنسپل نکالیں اور پھر ان پرنسپل کو اپلائی کریں. تو یہ ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ ایک اکنامک سسٹم ہے ہمارا، اس کی کیا بنیادیں ہونی چاہیے. ایک تو سوشل سسٹم ہے اور ایک اکنامک سسٹم ہے، معاشی نظام ہے، اس کی کیا بنیادیں ہونی چاہیے. تیسرا جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ سے ڈسکس کریں کتاب الجہاد کو اور کتاب الامارہ کو، یعنی ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم کی بنیادیں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے اسٹیٹ لیول پہ، ریاست لیول پہ. اور اس میں ایک چوتھا چیپٹر ہم ڈسکس کریں گے کتاب الاطعمہ کا.
حلال و حرام کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، کھانے پینے میں اور اس کے علاوہ جو، ٹھیک ہے، ایک براڈر پرسپیکٹیو میں. تو چلیں بہرحال آج سے ہم نے شروع کرنا ہے کتاب الزواج کو. تو سب سے پہلے جو ہے زواج کے حوالے سے یہ قرآن مجید کی کچھ آیات وغیرہ لے کر آئیں. اچھا، ایک اور بات جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو نا بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹریننگ ان دا سینس زواج کورسز کے حوالے سے. میں کوئی قرآن اکیڈمی میں کوئی تقریباً 8 سال رہا یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں، وہاں ریسرچ سینٹر میں. تو لوگوں کی بہت کیوریز آتی تھی، اور یقین مانیں کہ جو لوگوں کی کیوریز آتی تھی نا ان میں 90% کیوریز کا تعلق 2 مسئلوں سے تھا. ٹھیک ہے، 2 مسئلے، یعنی 100 مسئلے اگر آ رہے تھے تو ان میں سے 90 مسئلے جو ہے وہ 2 تھے: جادو ٹونا، تعویذ گنڈا اور طلاق کا مسئلہ. یعنی اتنا زیادہ ہے یہ دونوں سوسائٹی کے، اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا. اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اور وہ ایجوکیشن کیسے ہوگی؟ انہی کورسز کے ذریعے سے. اب یونیورسٹیز میں باقاعدہ یہ کورسز کروانے چاہیے، فیملی کورس ہو. بھئی آپ نے ایک ہیلدی فیملی لائف کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ہم نے بات کی تھی نا، عموماً بڑا بچہ جو ہے وہ باغی ہوتا ہے. بڑا بیٹا کیا ہے؟ عموماً نکما ہوتا ہے، آوارہ نکل جاتا ہے. کیوں کہ جب وہ پیدا ہو رہا ہے، اب شادی ہو جاتی ہے ہمارے یہاں 20 سال 22 سال 25 سال کی عمر میں. اب 20 22 سال 25 سال کا بچہ جو ہے، بچہ ہی ہے، ظاہری بات ہے، ماں بھی کیا ہے، بچی ہی ہے 20 22 سال 25 سال کی. اب اس کی اولاد ہو گئی، ٹھیک ہے. اب اس کی ٹریننگ نہیں ہے کہ اس نے اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے. وہ اماں اس کے ساتھ لگ گئی، ٹھیک ہے، شروع میں بچے کو سنبھال لیا 40 ڈیز 40 دنوں میں ساتھ لگ گئی. لیکن بچے کی طرح اب وہ سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں. ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں، جیسے آپ نے نئی گاڑی خریدی ہو نا، سڑک پہ لے جائیں، آپ اس کو خوب ٹھوکیں، ٹھیک ہے. وہ ٹھوک کے پھر آپ کو وہ آ جاتی ہے. تو اب وہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا، وہ تجربات کی آماجگاہ بنتا ہے ماں باپ کی. سیدھی سی بات ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، نہ باپ کو سکھایا جاتا ہے کہ بچے کی کیا تربیت کرنی ہے، نہ ماں کو سکھایا جاتا ہے. آپ کی یونیورسٹیز میں جو آپ کے یہ کورسز ہو رہے ہیں، جتنے BS کروایا جا رہا ہے، کوئی ایک کورس ایسا نہیں ہے. سب نے ہی ماں باپ بننا ہے، سب نہیں بننا ہے نا، شادیاں سب کی ہونی ہے. کوئی 0.1-2% رہ جاتے ہیں یا 1-2% رہ جاتے ہوں گے ہیں، لیکن انہوں نے پوری ایک زندگی گزارنی ہے. آپ ان کو ایجوکیٹ ہی نہیں کر رہے. یہ اچھی ایجوکیشن ہے؟ کیا ایجوکیشن ہے؟ آپ بچیوں کو انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس پڑھا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ ایک اچھی ماں کیسے بن سکتی ہے، ایک اچھا باپ کیسے بن سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے میرجز کورسز کروائے جائیں، اور وہ شادی سے پہلے کروائے جائیں، بتایا جائے ایک دوسرے کی جو ہے وہ نفسیات کے حوالے سے، سائیکالوجی کے حوالے سے، کہ مرد کیسے سوچتا ہے. مرد جو ہیں وہ مارس سے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ وینس سے ہیں. اور بالکل صحیح بات ہے، دونوں کی سائیکالوجی بہت ڈیفرنٹ ہے، دونوں کا مزاج بہت ڈیفرنٹ ہے، دونوں کے سوچنے کے انداز، جو ذہنی پیٹرنز ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو جب تک ایک دوسرے کو، اب مرد نے کبھی جو ہے وہ اس پہ کوشش ہی نہیں کی کہ میں یہ سمجھوں کہ عورت، دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا اس نے ویسے ہی سوچنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا اس نے ویسے ہی سوچنا ہے، ٹھیک ہے. اب میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ ایک آرٹیکل لکھا جیسے فیس بک پہ، تو وہ نیچے کچھ خواتین کمنٹس کر رہی ہیں بس آپ مردوں کی حمایت کرتے رہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے، ایک مرد نے جو ہے وہ مرد کی طرح ہی سوچنا ہے. وہ اپنی اس باؤنڈری سے کیسے نکل سکتا ہے کہ جس طرح اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے، وہ نکل ہی نہیں سکتا. مطلب وہ آپ کیا کہیں گے کہ جی وہ عورت بن کے سوچے، وہ عورت بن کے نہیں سوچ سکتا. زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کر لے گا، ٹھیک ہے. اور ایک عورت ایک مرد بن کے نہیں سوچ سکتی. لیکن یہ ہے کہ ایک کوشش اور ایک ایفرٹ ضرور ہونی چاہیے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس حوالے سے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ایک ہفتے کے کورسز کروائے جائیں، اور ہمارے ہاں یہ جو طلاق کی ریشو ہے نا یہ کم ہو. باقی دیکھیں جھگڑے وگڑے ظاہری بات ہے یہ ختم تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہم بہت ساری چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں. اب شادی کے 8-10-12 سال گزر جاتے ہیں، مرد بھی کہتا ہے یار بڑی غلطیاں کی ہیں، اور عورت بھی مان رہی ہوتی ہے، مرد کے سامنے نہ مان رہی ہو لیکن اپنی سہیلیوں میں مان رہی ہوتی ہے اچھا بڑی غلطیاں کی ہیں. کیوں؟ کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا، کورسز ہی نہیں تھے. تو یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے.
سب سے پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. ہاں پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ اکثر اگر بچے کو سمجھدار نہیں ہو تو ماحول کی وجہ سے چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں. یہ بھی سب ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے. نہیں بچیں گے بالکل بھی نہیں آپ ہاں بچیں گے بالکل بھی نہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ ہاں آپ کو آپ یوں کہیں کہ آپ کو یہ شعور حاصل ہو جائے گا کہ یہ غلط کر رہا ہوں میں, ہم نے غلطی مان لینی. ٹھیک ہے. انسان ایک یہ ہے کہ انسان غلطی کرے, ٹھیک ہے, اور سمجھے کہ میں غلطی کر رہا ہوں, اور ایک یہ کہ انسان غلطی نہ کرے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ غلطی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ہاں بس فرق صرف اتنا آ جائے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ غلط ہے اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, اور اس کے لیے کبھی کبھار آپ ایفرٹ بھی کریں گے. دونوں کو ڈاکٹر صاحب یہ تربیت کی ضرورت ہے. دونوں کو تربیت کی ضرورت, بالکل ایسی ہے, دونوں کو ضرورت. اچھا اس سے تو یہ آپ سے ایک باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ یونیورسٹی کالجز میں ہونا چاہیے. نہیں بالکل فیملی لائف میرے خیال میں ایک سبجیکٹ کے طور پہ ہر یونیورسٹی میں پڑھانی چاہیے. بالکل کم از کم سیمسٹر میں ایک کورس ہونا چاہیے. اسلامک اسٹڈیز کے نام پہ وہ کیا ہے, مطلب ایک رٹایا کورس پڑھا دیتے ہیں. پلرز آف اسلام یہ ہیں, فنڈامنٹل بلیفس یہ ہیں, وہی وہ بچہ میٹرک میں بھی پڑھتا ہے, وہی انٹرمیڈیٹ میں پڑھتا ہے, وہی انڈر گریڈ لیول پہ بھی جا کے وہی پڑھا ہوتا ہے کہ پلرز آف اسلام 5 ہیں, فنڈامنٹل بلیفس 6 ہیں. مطلب ٹیچرز وہ مختلف کالجز اسکول میں ڈگری لے کے جائیں, وہ اسی اس طرح. خاص طور پہ بچیوں کے لیے نرسنگ کا کورس ہونا چاہیے, لازماً فرض کر دیا جائے اس کو. نرسنگ کا جو کورس ہے ایک کم از کم کورس ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور لڑکوں کے لیے خاص طور پہ ایک کورس ہونا چاہیے رسپانسبلٹی کا, ذمہ داری کا, ٹھیک ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں, 20-22 سال 24 سال, بجلی کا بل نہیں جمع کروا سکتے, دکان سے سودا نہیں لا سکتے, ٹھیک ہے. یہ اس جنریشن میں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اس جنریشن میں زیادہ ہے. ہاں سارے کام کرواتے تھے, سارے کام ماں باپ کرواتے تھے, کام ڈالتے تھے. بس یہ بجلی صحیح کرو, یہ آٹا پسوا کے لے گئے, یہ لکڑا اٹھا کے گردن پہ لے گئے. یقین جانے میں آپ کو یہ حلفاً بات کر رہا ہوں. اب جو ہے نا وہ آٹے کا تھیلا نہیں لے کے آتے. نہیں اصل میں والدین کا بھی تو مسئلہ ہے جی, بچہ پڑھ رہا ہے, اور یہاں کیا کرنا ہے تم نے اس کے اتنے نمبروں کا, کیا کرنا ہے. مطلب ایک دفعہ سائیکل روز صاف کرنا ہوتا تھا اپنے والد صاحب کا. بالکل صحیح. پھر موٹر سائیکل ڈیلی ایسے چمکا کے دینی انہیں جیسے نئی شو روم سے آئی. یہ ڈیوٹی اس میں روزہ وہ جوتے پالش کر کے سسٹر جو ہے نا وہ کپڑے استری کر کے دے رہی. اب تو وہ کوئی, تو یہ بہت ضروری ہے. یہ بیسیکلی والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد سے کام لے. پہلے والدین لیتے تھے. اب یہ کام آپ نے اس کو ٹرین کرنا ہے نا, ایک نسل نے اپنے تجربات دوسری نسل کو منتقل کرنے. سب دیکھیں, اب میرے پیرنٹس نے ہمیں ٹرینڈ کیا ہے, ہم اپنی اولاد کو نہیں کر سکے. نہیں کرنا چاہیے, اصل بات یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کرنا چاہیے, اس کو ایک کام سمجھ کے کریں, ٹھیک ہے. جب آپ اپنے بچے کے ساتھ باہر نکلے ہیں کہیں شاپ وغیرہ پہ, تو اس کو آگے کریں کہ بھائی اس کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرو, ٹھیک, اس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں. اب ہوتا یہی ہے کہ شادی اس کی کر دیتے ہیں, پڑھاکو بچہ ہے, اس نے ساری زندگی پڑھائی ہے, نمبر ہی لیے ہیں, ٹھیک ہے, شادی کے اگلے دن اس پہ ذمہ داری ڈلتی ہے, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی میں نے کیا کرنا ہے. اب بیوی چیختی ہے, ہاں تو وہ اب بیوی چیختی ہے کہ یہ تو میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. اب ہر دوسری بیوی کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ یہ ذمہ دار نہیں ہے, اس لیے کہ ماں باپ نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے, اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ بھائی تم نے گھر کا ذمہ دار بننا ہے. تو ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ اس نے گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے. اب یہ بات ایک لفظ نہیں ہے, جب وہ اس پوری پریکٹس سے گزرتا ہے تو پھر اس کو بات سمجھ میں آتی ہے. چلیں بہرحال, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. پہلی آیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے, ٹھیک ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ذات جو ہے وہ بہت بلند ہے, بابرکت ہے کہ جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے, اس کے بھی جو زمین سے نکل رہی ہے, یعنی پودوں میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے, اور تمہاری اپنی جانوں سے بھی اللہ نے جوڑے بنائے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے انسانوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اللہ نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا, یعنی آدم سے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا گیا تھا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پسلی سے کی. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور پھر دونوں سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو کیا کیا, خوب دنیا کے اندر پھیلا دیا.
نیکسٹ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دور اسلام سے پہلے کچھ جی سوال تھا جینڈر ڈسفوریا کے بارے میں، جی کیا خیال ہے آپ؟ کیا چیز مطلب جنس کسی کی اگر فار ایگزامپل وہ میل ہے، وہ خود کو فیمیل سمجھتا ہے، اس طرح کی عادتیں اڈاپٹ کرتا ہے، اس طرح کے معاشرے میں رہا ہے، تو وہ اگر جنس چینج کرنا چاہتا ہے، ہمارے یہاں بڑا نہیں دیکھیں جینڈر ری اسائنمنٹ تو یہ تو باہر الخواہ کا ایک خبط ہے نا، ٹھیک ہے، ایک ذہنی خبط ہے جینڈر ری اسائنمنٹ کہ جی آپ اپنی جینڈر جو اللہ نے پیدا کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جو پیدا کیا وہ بہترین پیدا کیا، ٹھیک ہے. تو ایک یہ ہے کہ کسی کی تخلیق میں نقص ہے، عیب ہے، تو چلیں اگر کسی کی تخلیق میں نقص ہے، عیب ہے، تو وہ علاج کروا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. باقی یہ جو فیلنگز ہیں، فیلنگ تو بہت سارے بچوں کو لگتا ہے کہ جی میں سپر مین ہوں، ٹھیک ہے، سپر مین کے کپڑے پہن کے جو ہے وہ اب لباس پہن کے چھت سے چھلانگ لگا دیتا ہے، اللہ میاں کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو فیلنگ تو کچھ بھی انسان کی ہو سکتی ہے. فیلنگ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. تو فیلنگ کے اوپر آپ کے مطلب کیسے چل سکتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں، مطلب بہت سارے لوگوں کی فیلنگ رانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو الاؤ کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی فیلنگ کے مطابق کریں، یورپ میں لوگ کتے بن جاتے ہیں، یہ کتا بلّا بھی بن جاتے ہیں، ایسا بھی ہے. بلکہ باقاعدہ وہ لباس پہن کے کسی نے پٹا پکڑا ہوا ہے. بس ایسے ہی ہے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابت اختیار کرے اور ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابت اختیار کرے. جو فیلنگ والی بات ہے اس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو پھر سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے، یہ فیکٹ ہے. جینڈر سر ڈسفوریا تو ایگزسٹ یہ کرتا ہے. WHO نے ریسنٹلی اس کو مینٹل ڈس آرڈر سے نکالا ہے، ریسنٹلی ہاں ریسنٹلی نکالا ہے، اس سے پہلے تو وہ اس کو ڈس آرڈر میں شمار کرتے تھے نا. تو بیسیکلی تو یہ ڈس آرڈر ہی ہے، سیدھی سی بات ہے. اس کا علاج کریں یار. اگر کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ شہنشاہ اعظم سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان کا جو ہے وہ وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کہیں کہ جو اس کو پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیں، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا یہ کتنا بڑا ہے. بہت سے لوگ آپ ہمارے یہاں اگر ریلیجس اس کی ایگزامپل لینا چاہیں، آج کل ایک صاحب بڑے وائرل ہو رہے ہیں، مہدی. وہ جی میں مہدی ہوں، مجھے خواب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے خواب میں آتے ہیں، اللہ کے رسول آتے ہیں، مجھے بڑی خوشخبریاں مل رہی ہیں، اور ساتھ میں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی جنرل صاحب جو ہیں اور سارے ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ اقتدار میرے حوالے کر دیں تو پاکستان کے مسائل میں ہی سدھار سکتا ہوں. عجیب و غریب قسم کے واہیات لوگ دنیا میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی مسائل ان کے ذہنی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس قسم کے کلیمز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی فیلنگ رانگ ہے تو ہم اس کی فیلنگ کے مطابق جو ہے وہ اس کو الاؤ کر دیں کہ بس ٹھیک ہے جی، اگر تمہیں عورت کی فیلنگ آ رہی ہے تو تم اب عورت بن جاؤ، تمہیں مرد کی فیلنگ آ رہی ہے تو تم مرد بن جاؤ، ٹھیک ہے. تو کسی کو جو ہے وہ وہی بات جو ہو رہی ہے کتے بلی کی فیلنگ آ سکتی ہے تو وہ تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کتا بلا بن جاؤ، بن بھی رہے ہیں بلکہ. تو یہ غلط بات ہے، ایسی انسان کو اس کے قدر و قیمت سے گرا دیا. یہ وہی بات ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہے نا کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کو مت بلاؤ، اللہ کو بلا دو گے تو وہ تم سے اپنا آپ بھلوا دے گا. یعنی تم اپنی حیثیت اور اپنا جو مقام ہے نا اس سے بھی گر جاؤ گے، ٹھیک ہے. تو اب انسان یہی کام تو کر رہا ہے، مطلب کتوں کی خدمت پہ لگا ہوا ہے. یہ جانور اللہ نے ہماری خدمت کے لیے مسخر کیے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک خاص مطلب جو ایک کلاس کے لوگ ہیں وہ مطلب کتے کو نہلانے پہ لگے ہیں. کتے کو مطلب وہ بال پھینک رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتا جو ہے وہ اس کو بال کو پکڑ کے لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے کتے کی خدمت پہ لگا دی ہے. مطلب یہ نہیں سوچ رہا کہ جانوروں کو خوش کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لگا دی ہے. اس کی خوشی اس میں رکھ دی ہے کہ وہ کتوں کی خدمت کرے. یہ حضرت انسان جب اپنے مقام سے گرتا ہے تو بہرحال یہ صورتحال ہو جاتی ہے. خیر بہرحال سر ایک بس اطلاع دوں گا سر. ہمارے میڈیکل کالج میں ریسنٹلی گورنمنٹ فنڈیڈ ایک ایونٹ ہوا. انہوں نے کہا کہ کلاس نہیں ہوگی اور سب کے لازم ہے وہ جوائن کرنا ہے، اتنی اٹینڈنس اس کی رکھنی ہے. اور سر وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے، ان کے بینرز بھی تھے، سب کچھ تھے، اور اوپر کمپنی کا نام تھا گرین اسٹار، اور ان کے بینرز پہ لکھا ہوا تھا کہ جینڈر دو نہیں ہے، یہ فیلنگس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ سارا وہ LGBTQ. اور گھر جا کے میں نے گرین اسٹار کی ویب سائٹ کھولی تو وہ سارا باہر سے فنڈیڈ تھا، کینیڈا، US، اور یہ گورنمنٹ سے سر آئے تھے. دیکھیے گورنمنٹ تو اصل میں اس کا تو کام ہے پیسے لینا، سیدھی سی بات ہے. پیسے لیں پالیٹیشین اور کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو باہر کی NGO سے پیسے لے کے جو مرضی یہاں پہ حرام کاری کروائیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو جو ہے وہ خراب کریں اور تباہ کریں ان کی. یہ سیم جینڈر سیکس ہے جو اس کو پروموٹ کر کے ان کے ساتھ کیا رویہ کیا ہونا چاہیے؟
نہیں رویہ تو دیکھیں نا، ظاہری بات ہے کہ یہ تو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والی بات ہے نا، شیطانی فعل ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ شیطان جو ہے نا وہ حکم دیتا ہے انسانوں کو کہ وہ اللہ کی تخلیق میں جو ہے وہ تبدیلی کرے. نیکسٹ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں نکاح کی کچھ صورتیں تھیں جن کو اسلام نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی نکاح کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ جائز ہیں اور نکاح کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں. اب ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب نے فون کیا کہ جی اصل میں یہ کالجز یونیورسٹیز میں نا بہت سی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں. ایک تو ویسی جو ہے وہ بے حیائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایڈلٹری بہت زیادہ ہو گئی ہے. خاص طور پہ یہ جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں انہوں نے بہت گند پیدا کیا. ہمارے ہاں والدین نہیں سمجھ رہے. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹرز ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو دوسرے شہر میں بھیج دیں اور وہ ہاسٹل میں جا کے رہیں، اور اس کے بعد آپ امید رکھیں ان سے پاک دامنی کی، عصمت کی. اب ہر شہر کے اندر یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، ہر شہر میں اگر یونیورسٹی نہیں ہے تو کم از کم اس کا کوئی سب کیمپس آپ کو مل جاتا ہے. تو آپ مطلب اپنے شہر میں ڈے اسکالر کے طور پہ جائیں. لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے یہ گند مچ گیا، بہت زیادہ گند مچ گیا. تو اب اس میں سے جو تھوڑا سا دینی ذہن ہوتا ہے نا تو وہ بھی کیا کرتا ہے، سر ہم نے اکیلے میں جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ کے نکاح کر لیا. کوئی گواہ نہیں، بس کیا کی کلمہ پہ پڑھا. اکثر اسٹوڈنٹس میسج کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ بس یہ غلطی سے ہو گیا، فون پہ بات کرتے کرتے کہا تمہیں قبول ہے، اس نے کہا قبول ہے، تو اب نکاح ہو گیا. بس یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ صورتحال بنی ہے. اور یہ لوگ ہمارے نہیں سوچ رہے، اور یقین مانے میں تو یونیورسٹی میں رہا ہوں 10-12 سال، اور کاؤنسلنگ کے لیے بھی بچے آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے بچے جن میں تھوڑا بہت ذرا وہ ہوتا ہے، تو بہت زیادہ صورتحال خراب ہے. ابھی یہ جو بہاولپور جو یونیورسٹی کے واقعات نکلے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے اس میں کوئی مبالغہ بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی کیا کیسز نہیں نکلتے رہے. تو اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بے حیائی کا یہ جو سیلاب ہے، یہ اوریانی اور فحاشی کا یہ جو بدکاری کا جو سیلاب ہے یہ رکے. بلکہ وہ کراچی کے ایک جو اسکول کے جو واقعات سامنے آئے، عجیب و غریب، ایک اسکول کے پرنسپل نے 100 بچیوں کے ساتھ منہ ماری کی. اب یہ صورتحال، سینکڑوں کی تعداد میں یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے. تو خیر بہرحال اس میں ایک تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ کھلم کھلا ایڈلٹری اور بدکاری ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جیسے شیطان نے پٹی پڑھا دی، انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھ لیں تو نکاح ہو جاتا ہے، قبول ہے بس کر لیا. اب اس کے بعد تم میاں بیوی ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے باہر جا کے ڈیٹ مارو، جو مرضی کرنا کرو، بچہ گھر میں نہیں لانا، بس یہ صورتحال بنی ہوئی. تو دور جاہلیت میں جو نکاح تھے ان میں سے ایک تھا نکاح الحدن، چوری چھپے کا نکاح. ٹھیک ہے، اور یہ نکاح آج کل بھی ہو رہا ہے. قرآن نے اس بارے میں کیا، قرآن میں ایک فریض آتا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. دیکھو یہ چوری چھپے کی یاریاں مت لگاؤ، یہ چوری چھپے کی دوستیاں مت لگاؤ. وہ چٹ چیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ، اب وہی آگے بڑھتی ہے. خاص طور پہ اب تو میں حیران ہوتا ہوں، خیر میں تو نہیں وہ استعمال کرتا انسٹا، میں تو زیادہ فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ استعمال کرتا ہوں. یوتھ ساری انسٹا پہ بیٹھی ہے، یہ آپ کا ٹین ایجر سارا انسٹا پہ بیٹھا ہے. اور کیا کام ہے انسٹا میں؟ کوئی انفارمیشن نہیں ہے سوائے تصویریں شیئر کرنے کے، سیلفیاں شیئر کرنے کے. سارا دن بیٹھے بس اپنی سیلفیاں شیئر کر رہے ہیں، بس وہ فلٹر لگا کے، ٹھیک ہے، کبھی یوں شکل بنائی، کبھی یوں منہ ٹیڑھا کیا. ٹھیک ہے، وہ میں یونیورسٹی سے نکل رہا تھا وہاں اپنے، تو میں نے دیکھا کہ سامنے نا ایک لڑکی جو ہے وہ سڑک کے اوپر گری پڑی ہے اور 2-3 لڑکیاں اس کے اوپر جھکی ہوئی ہیں. تو میں گاڑی پہ آ رہا تھا تو میں نے کہا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے. تو وہ میں نے آ کے ادھر گاڑی روک دی، میں نے کہا اس کو ہاسپٹل لے جائے. ہاں، تو وہ جب میں نے گاڑی روکی تو میں نے دیکھا کہ وہ اصل میں پوز مار رہی تھی نا سڑک پہ لیٹ کے سیلفی بنانے کے لیے. تو باقی 2 لڑکیاں اس پہ اوپر جھک کے جو ہے وہ اس کی سیلفی بنا رہی تھی جو انہوں نے فیس بک پہ اپلوڈ کرنی تھی. یہ صورتحال بنی، مطلب اس درخت کے پیچھے سیلفی، اور اس جو ہے وہ سارا دن کام ہی یہی ہے. یعنی نوجوان نسل کا آپ یقین مانیں کوئی اور کام نہیں ہے، ہر ایک نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹ
کوئی کام سوائے ہر 2 منٹ کے بعد سیلفی، ہر 2 منٹ کے بعد سیلفی، وہ 2 ادھر کھڑی ہیں پوز لے رہی ہیں، 4 ادھر کھڑی ہیں پوز لے رہی ہیں، یہ کام ہو رہا ہے تعلیمی اداروں میں. کہاں گئی تعلیم آپ کی؟ کوئی توجہ ہی نہیں ہے. اب یونیورسٹیز بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے، سیدھی سی بات ہے. ان کے نزدیک طالب علم کسٹمر ہے اور استاد جو ہے وہ سیلز مین ہے، بس کاروبار چل رہا ہے، فیسیں آ رہی ہیں، نکالو بس. وہ ٹیچرز کو کہتے ہیں بس نکالو بس کسی طرح سے، اسٹوڈنٹ کو روکنا نہیں. یہ صورت حال. چلیں باہر. ولا متخذات اخدان، چوری چھپے کی یاریاں لگانا، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ اسلام نے منع کیا. یعنی چوری چھپے کا نکاح جو ہے نا یہ جائز نہیں. چوری چھپے کا نکاح وہی جو تنہائی میں کر لیتے ہیں اور اس کو نکاح سمجھتے ہیں، وہ نکاح نہیں ہے، قرآن نے اس سے منع کیا. دوسرا ایک دور جاہلیت میں نکاح تھا جس کو نکاح بدل کہتے تھے، ٹھیک ہے، بیویاں تبدیل کر لیتے تھے. ہمارے ہاں ایک خاص کلاس میں یہ ہو رہا ہے، بلکہ وہ ایک ناول تھا، کیا نام ہے، جانگلوز کے نام سے اس پہ ہمارے ہاں ٹی وی سیریز بھی بنی تھی، بہت معروف ہوا ناول. اس نے اس وقت میں اتنی دہائیاں پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایلیٹ کلاس میں کیا گند ہو رہا ہے، بیویاں تبدیل کرتے ہیں، اور یہ دور جاہلیت کی وہ رسم تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ دور جاہلیت میں نکاح کی کئی قسمیں تھیں، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو آج بھی جاری ہے، یعنی نکاح کی وہ صورت جسے شریعت نے جو ہے وہ رائج کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا یہ بھی ان کے ہاں یہ ہوتا تھا، عربوں میں یہ بھی ایک مطلب گندی رسم تھی کہ وہ سردار سے اپنی اولاد حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری جو نسل ہے نا وہ تو شاید گھٹیا نسل ہے، تو سردار کی نسل جو ہے وہ اعلیٰ نسل ہے، تو اس سے جو ہے وہ مجھے کوئی اولاد حاصل ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کو کیا کرتا تھا، کسی سردار کے پاس بھیجتا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس سے حاملہ ہو. اور یہ سب اجازت سے ہوتا تھا اور اس کو بھی نکاح سمجھتے تھے. یعنی نکاح میں رہتے ہوئی یہ نکاح تو وہ سردار کے نکاح میں آتی تھی، دوسرے سردار کے، اور وہاں سے اس کی اولاد ہوتی تھی اور وہ اس پہ فخر کرتا تھا کہ میری فلاں سردار سے اولاد ہے. جیسے جانوروں میں آج کل تو یہ کیا جاتا ہے نا، اعلیٰ نسل کی گائے یا اعلیٰ نسل کا جو ہے وہ بیل حاصل کرنے کے لیے، چلیں وہ تو ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، آپ بریڈنگ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کانسیپٹ انسانوں میں بھی دور جاہلیت میں جو ہے وہ چلا آتا رہا. پھر ایک اور جو نکاح کی قسم تھی اجتماعی نکاح اس کو کہتے تھے، یعنی ایک عورت کے 10 خاوند ہوتے تھے. اچھا یہ آج کل بھی ہے، ہاں ایک سے زیادہ، بلکہ بدھ کمیونٹی میں، یہ تبت وغیرہ کے علاقوں میں یہ مطلب جیسے ہمارے ہاں یہ ہے نا، جیسے پولی گیمی کہتے ہیں کہ ایک مرد کی زیادہ بیویاں ہوتی ہیں، تو وہاں ایک عورت کے زیادہ شوہر ہوتے ہیں، 4 بھائی ان کی ایک ہی بیوی ہے. بہت غلط ہمارے ہاں جو ہے نا کانسیپٹس ہیں نکاح کے حوالے سے بھی، شادی بھی. جی لاش سنا ہوگا نا سر، کہ لاش لوگ، ہاں کلاشی جو ہے، یہ کیا، یہ کون کوئی مذہب ہے؟ یہ کلاش تو بیسیکلی یہ تو آپ کہہ لیں کہ جی ہندو مت کے قریب ان کے جو ہے وہ عقائد و نظریات ہیں. تو ہمارے یہاں نادرن ایریاز میں نہیں، یہ اسماعیلی نہیں ہے، کلاشی ہو رہے ہیں. یہ پاکستان میں ہاں ناردرن ایریاز میں، گولڈن بالوں والے جو ہوتے ہیں زیادہ تر ناردرن ایریاز میں. ٹھیک چلیں جی. بہرحال صرف جو ہے نا اصل بات یہ ہے اس میں سمجھنے کی کہ نکاح جو ہے نا صرف نکاح ہو جائے تو اب یہ نہیں سمجھنا کہ جی یہ جو تعلق ہے اس کے نتیجے میں قائم ہو رہا ہے تو یہ جائز ہے. کچھ نکاح کی صورتیں بھی ایسی ہیں جو کہ الاؤڈ نہیں. ان میں سے ایک نکاح متع بھی تھا جو عارضی نکاح ہوتا تھا، دور جاہلیت میں رہا ہے، بلکہ صحابہ کے بارے میں بھی آتا تھا کہ شروع میں یہ رائج رہا ہے، صحابہ میں بھی رائج رہا ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت نازل کر دی. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے متع کا جو نکاح ہے یعنی عارضی جو نکاح ہے اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا. لیکن ایران وغیرہ میں آج بھی جو ہے وہ قانونی طور پہ لیگل ہے. اہل تشیع اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن اہل سنت اس کو جائز نہیں کہتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ جی روایتیں ملتی ہیں، لیکن جو روایتیں ملتی ہیں نا وہ شروع کے دور کی ہیں، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا. جیسے شروع میں شراب پینے کی بھی روایتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ دور جاہلیت میں کچھ چیزیں چلی آ رہی تھیں تو ان کو ایک دم سے نہیں روکا گیا، آہستہ آہستہ روکا گیا. یہ بات ٹھیک ہے. تو ایک خاص وقت میں آ کے جب روکا گیا تو اس کے بعد پھر صحابہ اس سے رک گئے. تو گویا کہ یہ جو نکاح کی صورتیں ہیں کہ جیسے عارضی نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے،
یا پھر چوری چھپے کا نکاح ہو گیا، تو اس کو اگرچہ وہ نکاح سمجھ رہا ہو لیکن وہ نکاح نہیں، وہ اڈلٹری میں ہی شمار ہوگا، وہ بدکاری میں ہی شمار ہوگا۔ نکاح وہی ہے جو رائج نکاح ہے، سیدھی سی بات ہے، ویسے جس میں دونوں کی فیملیز انوالو ہیں، ٹھیک ہے، جس میں لڑکی کے جو ولی ہے اس کی اجازت موجود ہے، جو عام طور پہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کا ایک طریقہ ہے۔ کہ جو مطلب بیوہ یا متعلقہ ہے اس کے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیا یہ وہ آگے باتیں آ رہی ہیں، مطلب تفصیل سے آگے آ رہی ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس کیا ہے کہ نکاح کی ترغیب۔ ہمارے دین میں نکاح کی ترغیب ہے، بہت زیادہ ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے ان کی بیویاں بنائیں۔ رسولوں کی کیا تھیں؟ بیویاں تھیں، یعنی رسولوں نے رہبانیت کی زندگی نہیں گزاری۔ دیکھیں دوسرے مذہب کے جو لیڈرز تھے، عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، اور وہ اس کو بڑا وہ فیسینیٹ کرتے ہیں۔ وہ تو ایک جگہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے تھے مراقبے میں، میڈیٹیشن میں۔ آپ گوتم بدھا کو دیکھیں، بیوی بچے چھوڑ کے جو ہے وہ جنگلوں میں نکل گئے، جو بدھ مت کے بانی تھے۔ مہاویر کو دیکھیں، ٹھیک ہے، خیر ان کے وہ اگر بیویاں ہوتی بھی تھیں تو وہ اس سے رہبانیت میں چلے جاتے تھے، ریلیشن شپ ختم کر لیتے تھے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، رہبانیت کی زندگی کو، اور اس کو بدعت کہا کہ جو عیسائیوں نے ایجاد کی تھی۔ اسلام نے ترغیب دی ہے کہ آپ شادی شدہ زندگی گزارو۔ ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کی کہ 4 چیزیں جو ہے وہ رسولوں کی سنت میں سے ہیں۔ ایک مہندی لگانا، یعنی بالوں کو رنگنا، ٹھیک ہے، جسے آپ ڈائی کرنا کہتے ہیں، تو اس وقت مہندی سے کلر کرتے تھے، رنگتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ خوشبو لگانا، تعطر، اور تیسرا مسواک کرنا، ٹھیک ہے، اور چوتھا نکاح کرنا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنی جان سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، یعنی مرد سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ چونکہ اماں ہوا جو ہے آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی تھی، اس لیے مرد جو ہے وہ عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، یعنی یہ فطرت ہے۔ باقی جو فلم و ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے وہ غیر فطری چیز ہے، کہ عورت جو ہے وہ مرد کے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ غیر فطری چیز ہے۔ مرد عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی اس کے وجود کا حصہ تھی جو اس کے وجود سے علیحدہ ہو گئی، تو اللہ نے اس میں طلب زیادہ رکھی ہے عورت کی، مرد میں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے مابین مودت اور رحمت ڈال دی۔ یعنی میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں دیکھیں نا، ایک تعلق کا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں لڑائی یہ سارا کچھ ساتھ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ ضرورت تو انسان کی ویسے بھی پوری ہو جاتی ہے، پروسٹیچیوٹس وغیرہ ہیں اور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں مفاد کا رشتہ ہے، وہاں وہ آپ کو مودت اور الفت وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو یہاں آپ کو مودت، الفت، ایثار، قربانی، ایک جو تعلق نظر آتا ہے، ٹھیک۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، بے نکاحوں کا نکاح کر دو، ٹھیک ہے۔ ایامہ سے مراد کون ہے؟ جن کا نکاح نہیں ہوا۔ تو قرآن باقاعدہ حکم دے کے کہہ رہا ہے کہ غیر شادی شدہ زندگی نہ گزارو، شادی شدہ زندگی گزارو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلاموں میں سے، خادموں میں سے، تمہاری لونڈیوں میں سے بھی جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا بھی نکاح کر دو۔ مطلب ایک تو یہ ہے کہ اولاد کی ذمہ داری لو، دوسرا یہ کہ جو تمہارے سب آرڈینیٹس ہیں، تمہارے ہاں کام کر رہے ہیں، ان کے بھی نکاح، مطلب ذمہ داری اٹھا لیا کرو، 2-4 کا نکاح کر دیا، ٹھیک ہے۔ کوئی رشتہ نہیں مل رہی ہے، رشتہ اس کو تلاش کروا دیا، کوئی ویسے مالی معاونت کر دی، کوئی اس کو جاب ملازمت نہیں ہے وہ دلوا دی، تو یہ کام کرو۔ مطلب قرآن نے جن سوشل ویلفیئر کے کاموں کی طرف توجہ دلائی ان میں سے یہ ایک بڑا کام ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بدکاری اسی سے ختم ہوگی۔ اب جب نکاح کے راستے ہم مشکل بنا دیں گے تو اب بدکاری اس سے جو ہے وہ پھر عام ہو جائے گی، اور یہی ہو رہا ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ اپنے فضل سے غنی۔ ہاں، ایک بہت بڑا یہی ہوتا ہے نا، کما نہیں رہے، ٹھیک ہے، ذریعہ آمدن نہیں ہے، مطلب عام طور پہ اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، مطلب ایک امید دلائی گئی ہے۔ اگر اس امید پہ نکاح کر لو
تو انشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا. بہت ساری خرابیاں تو اس سے بھی میں خدا نہ خاصہ یہ قرآن مجید کا نہیں کہہ رہا، مگر یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا یار نکما ہے فلاں ہے، اس طرح شادی کر تو ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی لڑکی بیچاری روتی رہتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی توازن ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ غنی ہے لیکن ارسپانسیبل نہیں ہے، رسپانسیبل ہے. مطلب ایک بندہ فقیر ہے لیکن ارسپانسیبل نہیں ہے، ذمہ داری ہے اس کے اندر، احساس ذمہ داری ہے. دیکھیں ایک بندہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا اور ایک وہ ہے جو کام کرنا چاہتا ہے لیکن کام مل نہیں رہا، تو دو مختلف کیسز ہیں. ہاں ایک لڑکا جو ہے وہ ڈرگز ایڈکٹ ہے، تو اب یہ کہیں کہ جی اب اس کی شادی کروا دیں تو وہ نشہ چھوڑ دے گا، تو یہ بچی کے ساتھ ظلم ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. ہاں آپ یوں کہیں کہ جی ایک لڑکا جو ہے وہ قابل ہے، اس کے اندر پوٹینشیل ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، محنتی بھی ہے، اللہ کی طرف سے حالات ایسے ہیں اس کے لیے ہاں تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں اس امید پہ کہ کچھ نہ کچھ کر لے گا، اور لوگ کر لیتے ہیں. پھر ایسے لڑکے جو ہے وہ کر بھی لیتے ہیں، بہت سی مثالیں دنیا میں ایسی ہیں. ہاں جس کا ایٹیچیوڈ کیئر لیس ہے، ماں باپ کو بھی پتہ ہے بھائی اس نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے اس کے 18-20 سال کی زندگی. ہاں اس کی اگر آپ شادی کروا دیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ یا تو خود ذمہ داری اٹھائیں ماں باپ.